کہ یہ سود سے بچے. سود سے بچنے کی ایک تدبیر تھی اسلامی بینکاری، لیکن تدبیر غلط ہو گئی اور اس کا جائزہ لیا گیا تو وہ تدبیر کافی نہیں ہے ربا کی حرمت سے بچنے کے لیے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی بینکاری بددستور سودی بینکاری ہے. نام کے علاوہ کوئی مرحلہ اس کا جواز کا نہیں. آج تک اس پر 13 کتابیں لکھی گئی، میں نے ایک ایک صفحہ اور ورق کو سطر دیکھا. ظاہر ہے اگر کوئی ایسا نظام ملے کہ مسلمان سود سے بچے تو احسان و شکر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. لیکن افسوس ماں پہ دزر کی گمان کو تو رمے نہ ہو خطا ہو دزڑ خندہ ہو خطا. غور و فکر کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ صرف ایک مکر، ایک خدا، ایک سازش کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یہ اچھی نیت سے یا بری نیت سے ہم احوال قلب نہیں جانتے، لیکن جو موقع سامنے آیا ہے وہ قابل اعتراض ہے. اور وجوہات میں نے پہلے بتایا 2 وجہ واضح ہے. ایک تو ان کا تمام نظام اسٹیٹ بینک سے ہے اور وہ عالمی سود کی منڈی ہے، تو یہ بھی اس کا ایک رکن ہوا. اور کوئی ذریعہ ان کے پاس مال بڑھانے کا نہیں. جو کہتے ہیں ہم نے لوگوں کو دیے، زراعت پہ دیے، تجارت پہ دیے، دروغ وہی کرتے ہیں. جو دیا تھا وہ مال سارا پھنس گیا، لینے کا کوئی ذریعہ نہیں. یہ اسٹیٹ بینک میں داخل کرتے ہیں اور اسٹیٹ بینک ان کو 3.5% دیتے ہیں. 1.5 کے اندر اندر یہ ڈونروں کو دیتے ہیں، 2 آپس میں بانٹتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے نام رکھے تکافل، مرابحہ، تولیہ، مزاربہ، مشارکہ، اتدا اتدا، گڑانگا ولد برانگا، لیکن ان اصطلاحات کو بینک نے قبول نہیں کیے. یہ اصطلاحات بینک کے گیٹ پر رہ جاتے ہیں. جب یہ اندر جاتے ہیں تو وہاں عالمی سود کا طریقہ کار ہے. یہ خود اس کے مرتکب ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دودھ خریدے، اس کو پتہ ہے کہ اس میں موت بھی ہے، یا گوشت خریدے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ خنزیر کا ہے، لیکن باہر لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو جو گوشت دیں گے وہ بچڑے ہی کا ہوگا، تم اس کو بچڑا ہی مان لو، اور ہم تمہیں جو دودھ دیں گے وہ صاف ستھرا ہوگا. پتہ ہے کہ اندر موت ملا ہوا ہے، خوب جانتے ہیں کہ اندر گند ساتھ ہے، تو آپ کے اس کہنے سے شریعت کہاں تبدیل ہوتی ہے؟ 400 فقہاء نے اس پر غور کیا ہے. 75 کے قریب صاحب قلم ہیں، ان کی تحریرات ہمیں موصول ہوئی ہے. اور نام نہاد اسلامی بینکاری ماہنامہ الاحسن خصوصی نمبر شائع ہو چکا ہے. میں نے ہمایوں مغل کو حکم دیا ہے کہ اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس کا جائزہ بھی لکھو. کتابیں لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کتابیں لکھنے سے مرزا قادیانی نبی ہو جائے گا کیا؟ ہمیں جواب دینے سے فاضل صاحب جو ہے کیا وہ بدعت و شرک سے بچ جائے گا؟ مولانا مودودی پر اعتراضات اور ان کا علمی جائزہ مفتی محمد یوسف بنیری نے لکھا ہے. حضرت بنوری نے فرمایا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا ایمان سلب ہو چکا ہے. ہر کتاب کتاب نہیں ہے، بعض کتابیں کتاب والے کو جہنم پہنچا دیتی.